کور کمانڈر ملتان لیفٹیننٹ جنرل شفقات احمد نے ڈیرہ غازی خان میں سیلاب سے متاثرہ اسکولوں پیپل والا، بستی گرنڈ اور بنیادی مرکز صحت حاجی غازی کی تعمیر نو کے بعد ان کا دورہ کیا اور منصوبوں کی نقاب کشائی کی۔ کور کمانڈر نے طلباء میں بیگ اور کتابیں بھی تقسیم کی۔ اس موقع پر آرمی ریلیف کیمپ ڈیرہ غازی خان کے انچارج لیفٹیننٹ کرنل ماجد نے کور کمانڈر کو تحصیل ڈیرہ میں پاک فوج کی طرف سے بحال کیے گئے اسکولوں، اسپتالوں اور مساجد کے بارے میں بریفنگ دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کور کمانڈر شفقات احمد کا کہنا تھا کہ سیلاب سے متاثرہ 5 اضلاع جن میں ڈیرہ غازی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور رحیم یار خان شامل ہیں کہ 600 اسکولوں، 73 اسپتالوں، 70 مساجد اور 1 گردوارے کی تعمیر نو کا کام آخری مراحل میں ہے، جسے آئندہ 2 ہفتوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پاک فوج تونسا بیراج سے نکلنے والی 2 بڑی نہروں ٹی پی لنک اور مظفر گڑھ کینال 1675 کلومیٹر طویل، 1414 بین الاضلاعی اور رابطہ سڑکوں سمیت ملتان راولپنڈی ریلوے سیکشن کو مرمت کے بعد پہلے ہی کھول چکی ہے۔ بدین کے نوائی علاقے گلارچی میں اغوا ہونے والے 3 افراد کی بازیابی پر مری برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سینئر صحافی میر مہر الدین مری کے بڑے بھائی نور الدین مری، دلمراد مری، اسد اللہ مری اور ڈرائیور علی محمد ملاح کو کراچی جاتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا۔ نور الدین مری نے دنیا نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی گاڑی میں کراچی جا رہے تھے کہ اچانک چند سادے کپڑوں میں ملبوس افراد نے انہیں روک لیا اور آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر اپنی گاڑی میں لے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ 1.5 گھنٹے تک گاڑی چلتی رہی۔ اس کے بعد انہیں ایک آفس میں لایا گیا جہاں انہوں نے سوال جواب کیا اور پوچھا کہ دبئی میں کیا کرتے ہو اور تمہارا غزن خان مری سے کیا تعلق ہے۔ انہوں نے بتایا کہ غزن خان ان کی برادری کے سردار ہیں، جس کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نورا کشتی کر رہے ہیں اور دونوں جماعتوں نے اقتدار کے لیے اپنی باری مقرر کر رکھی ہے۔ بہاڑی کے نوائی قصبہ لنڈن میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اب نواز شریف کی باری نہیں آنے دی جائے گی اور وہ ان دونوں کی وکٹیں ایک ہی گیند سے اڑا دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان اسلامی اور فلاحی ریاست بننا تھا، لیکن یہ نہ اسلامی بنا اور نہ ہی فلاحی ریاست بن سکا۔ یہاں چھوٹے ڈاکو جیلوں اور بڑے ڈاکو اسمبلیوں میں برجمان ہیں۔ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے اس ملک کو لوٹا، لہذا چور دوسرے چور کا کبھی احتساب نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام میرا ساتھ دیں تو اس ملک کے بڑے بڑے مگرمچھوں سے ٹیکس وصول کریں گے اور ملک سے لوٹ کر بیرون ملک بھجوائے گئے سرمایہ کو واپس لائیں گے، جس سے ملک میں خوشحالی آئے گی اور وہ ملک کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلا کر اسلامی اور فلاحی ریاست کا نمونہ بنائیں گے۔ قصور کے نواح کوٹ رادا کرشن پولیس کے بہیمانہ تشدد میں ملوث ASI جبار وٹو سمیت دیگر 4 ملازمین کو معطل کر کے وردی سمیت حوالات میں بند کر دیا گیا۔ لوہاکی نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں احتجاج کرتے ہوئے SP انویسٹیگیشن سید حشمت کمال سے مطالبہ کیا ہے کہ SHO کوٹ رادا کرشن طارق خان اور سب انسپکٹر عبدالغنی کو معطل کر کے ان کے خلاف FIR درج کی جائے۔ پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والے محمود کے والد لیاقت علی کے مطابق وہ اپنی اہل خانہ کے ہمراہ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے کہ رات 11 بجے کے قریب SHO طارق خان کی سربراہی میں پولیس نے ان کے گھر پر چھاپا مارا اور گھروں کے دروازے توڑ کر ان کے بچے کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے گلی میں لے گئے۔ اسے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے پولیس چوکی شام کوٹ لے گئے اور رات بھر اسے برہنہ کر کے اس کے جسم پر رولر پھیرتے رہے، جس کی وجہ سے چوکی کوٹ رادا کرشن میں اس کی موت واقع ہو گئی اور انہیں اطلاع کیے بغیر راتوں رات پوسٹ مارٹم کے لیے لاش کو DHQ ہسپتال قصور پہنچا دیا گیا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ متعلقہ SHO سمیت دیگر پولیس ملازمین کو معطل کر کے ان کے بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کیا جائے، ورنہ وہ لاش اٹھا کر گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے۔ SP انویسٹیگیشن سید حشمت کمال نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ آپ کی مرضی کے مطابق FIR درج کی جائے گی اور جو بھی قانون کے مطابق کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے گی۔ نادرا آفس ناروال کے نامناسب رویے اور بے فہم کے حضور میں شدید مشکلات پر سینکڑوں مظاہرین نے نادرا آفس کے سامنے روڈ بلاک کر کے شدید نعرے بازی کی۔ 9ویں جماعت کا داخلہ فارم بھجوانے کے لیے نادرا آفس سے بے فہم کے حضور میں دشواری اور بلا وجہ اعتراضات لگا کر سائلوں کو ذلیل و خوار کرنے پر ناروال اور گردنواہ کے دیہات سے آئے ہوئے سینکڑوں افراد نے سرکلر روڈ پر نادرا آفس کے باہر روڈ بلاک کر کے شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے دنیا نیوز کو بتایا کہ نادرا آفس عام طور پر بے فارم کی فیس 50 روپے وصول کرتا ہے، جبکہ ارجنٹ بے فارم کی 500 روپے فیس ہے۔ نادرا آفس سائلین سے 500 روپے ہی وصول کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود بر وقت بے فارم نہیں دیا جا رہا اور سائلوں کے ساتھ عملے کا رویہ بھی نامناسب ہے۔ اکبر علی نے دنیا نیوز کو بتایا کہ 5 روز سے نادرا آفس میں بے فارم کے حصول کے لیے روزانہ آ رہا ہے، مگر روزانہ دھکے کھا کر گھر چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ بے فارم نہ ملا تو اس کی بیٹی کا داخلہ نہیں جا سکے گا۔ نادرا آفس میں آئی ہوئی خواتین نے بتایا کہ یہاں کوئی قانون انتظام نہیں ہے۔ نادرا آفس کے انچارج سے موقف جانے کے لیے ملنے کی کوشش کی گئی تو وہ سیکیورٹی گارڈ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ افسران کہتے ہیں کہ وہ آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔
بابا فریدالدین مسعود گنج شکر کے مزار پر ہونے والی دہشت گردی کی بہیمانہ واردات کے خلاف جماعت اہل سنت سنی تحریک میلاد کمیٹی منہج القرآن اصلاحی جماعت تنظیم العارفین اور مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت جماعت اہل سنت کے رہنما مفتی حیات قادری، سنی تحریک کے محمد یوسف رضا بریلوی، میلاد کمیٹی کے صدر حاجی غلام حسین قادری، حاجی غلام حسین سعیدی، قاری حفیظ الرحمان، محمد ارشد تبسم، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت چودھری عارف وڑائش، مرکزی انجمن تاجران چودھری سرور گروپ کے جنرل سیکرٹری چودھری طاہر شریف گجر نے ریلی کی قیادت کی۔ ریلی کے شرکا نے بڑے بڑے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جبکہ شرکا نے دہشت گردی کے خلاف زبردست نعرے بازی بھی کی۔ ریلی جامع مسجد کوارٹر والی سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی بہاڑی پریس کلب کے سامنے پہنچ کر اجتماعی جلسے کی صورت اختیار کر گئی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ داتا دربار اور عبداللہ شاہ غازی کے مزارات کے بعد اب پاک وطن شریف میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر دہشت گردی سے واضح ہو گیا ہے کہ حکومت ملک میں دہشت گردی روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردوں کو فی الفور گرفتار کر کے بزرگان دین کے مزارات پر ہونے والی دہشت گردی کی سازش کو بے نقاب کیا جائے۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں جنت نذیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی خبروں اور رپورٹس پر۔ آزاد کشمیر میں اقوام متحدہ کے یوم تاسیس کے موقع پر کشمیریوں نے UN کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے مطالبہ کیا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ ظفر آباد میں اقوام متحدہ کے یوم تاسیس کے موقع پر جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ کے زیر اہتمام آزادی کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ کے چیئرمین فاروق رحمانی نے کہا کہ اقوام متحدہ کا قیام مظلوم اقوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے عمل میں آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے غاصب ممالک کا اعلیٰ بن کر رہ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات سے انکار کسی کشمیری کو نہیں ہے، لیکن مذاکرات کے نام پر کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کی گئی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ جب تک بھارت کشمیریوں کی تحریک کو تسلیم نہ کر لے، بات چیت کا کوئی راستہ کھل نہیں سکتا۔ کانفرنس میں کشمیر چھوڑ دو تحریک کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے عالمی دنیا سے اپیل کی گئی کہ کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وفود مقبوضہ کشمیر بھیجے جائیں۔ شرکائے کانفرنس نے متفقہ قرارداد کے ذریعے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے، انسانی حقوق کے عالمی منشور اور کشمیر کے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بنیاد پر کشمیریوں کے مسلمہ بنیادی حق کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ کیمرامین خواجہ ریاض کے ساتھ تعظیم یاسین، دنیا نیوز، ظفر آباد۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا۔ صحت کے شعبے میں ناکافی سہولتوں نے عوام کو شدید مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ جیلوں میں بھی صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو اور باب اختیار تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@dunyatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔